شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد صفوان بن معطل نے کیا کیا کہ وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنا چہرہ ایک طرف کر لیا، اور ساتھ ہی حضرت عائشہ نے دوسرا احسان بھی مجھ اور پر اب پر کر دیا، ان تمام ہی خواتین اسلام پر کر دیا جن کو شیطان یہ فتنہ اور وسوسہ، حالانکہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، لا ریب کر کے اس کو پڑھنا، لیکن شیطان پھر بھی ریب ڈالتا ہے، شیطان پھر بھی کنفیوژن ڈالتا ہے، کہاں لکھا ہے پتہ نہیں، کوئی نہیں لکھا ہوا چہرے کے پردے کا حکم۔ حضرت عائشہ نے بڑا کرم کیا ورنہ کہیں سٹیمپ ہی لگ گیا ہوتا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے جب صفوان بن معطل کے کلمات سنے تو میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی، میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پہ ڈال دی، وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، نگاہیں انہوں نے جھکا لی، اونٹ کو انہوں نے بٹھا دیا، میں آرام سے آئی، میں اونٹ پر بیٹھی، اونٹ کی نکیل پکڑ کر مجھے وہ وہیں لے آئے جہاں باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ کہتی ہیں کہ میں تو آ کے ساتھ قافلے کے شامل ہو گئی لشکر میں، مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا چہمگوئیاں ہوئیں اور کیا داستانیں بنی، اور پھر داستانیں تو منافق بناتے ہیں، منافقوں نے خوب داستانیں گھڑی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ واقعہ افک میں عبداللہ بن ابی اور ان کے ٹولے نے یہاں تک کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کسی مرد کے ساتھ شب باشی کر کے واپس لوٹی۔ واقعہ افک، تہمت لگا دی گئی عائشہ صدیقہ، سب سے سچی خاتون، ان کے لیے یہ تہمت لگا دی گئی، لیکن ان کو کچھ علم نہیں۔ کہتے ہیں مجھے کچھ علم نہیں تھا، یہ بات آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی، کیونکہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہو گئی نا یہ بات۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے کچھ علم تھا، مکہ جا کے مدینہ جا کے میں کچھ بیمار اور علیل ہو گئی، کچھ دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اپنے گھر ہی میں رہی، اور پھر میں کچھ دیر کے بعد اجازت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کے گھر چلی گئی۔ یاد رکھیے گا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، یہ بیماری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر بیوی نہیں جا رہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اللہ ہمیں ان اجازتوں کی بھی آداب اور سلیقے سکھا دے۔ کہتی ہیں کہ میں ان کی اجازت سے اپنی والدہ کے گھر چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز میری عادت اور تیمارداری کے لیے تشریف لاتے، لیکن میں دیکھتی کہ آپ کا انداز وہ پہلے کا سا انداز نہیں تھا، وہ گرم جوشی اور وہ انداز نہیں تھا۔ آپ صرف آتے اور جیسے ایک وہ کہتے ہیں نا ایک پھیکے سے طریقے سے بس مجھے صرف اتنا پوچھتے کیف تیکم، کہ تم کیسی ہو، اور بس ہلکی سی دیر بیٹھتے اور چلے جاتے، بس اب دل میں گھبراہٹ اور ایک پریشانی تھی نا جس کا اظہار بھی نہیں کر رہے۔ کہتی ہیں کہ پھر کیسا ہوا کہ ایک دن مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ مدینہ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کیا تماشے چل رہے ہیں۔ کہتی ہیں ایک دن رات کو میں اپنی خالہ کے ساتھ میں رفع حاجت کے لیے جب نکلی اور اندھیری رات تھی، میری خالہ کو کسی پتھر کے ساتھ ان کی پاؤں کو ٹھوکر لگی تو ان کی زبان سے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نکلی، برا ہو، ہلاک ہو مستہ۔ کہتی میں نے کہا تم کیسی ماں ہو خالہ، اپنے بیٹے کے حق میں بد دعا کرتی ہو؟ تو کہتی ہیں پھر میری خالہ نے مجھے سارا قصہ اور کہانی سنائی کہ میں مستہ کے حق میں اس لیے بد دعا کر رہی ہوں کہ اس نے اس طرح اس ٹولے کے ساتھ شامل ہو کے تمہارے اوپر یہ تہمت اور الزام کا معاملہ لگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ کہانی سنی اور میں سنتی جا رہی تھی، رفع سب بھول گئی، ساری حاجتیں بھول گئی، روتی ہوئی واپس گھر پہنچی، ساری رات پریشانی اور اضطراب میں گزاری کہ یہ بن کیا میرے ساتھ۔ ظاہر ہے کوئی سچا اور اس پر الزام ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ادھر کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ کہ ان تک بھی قصہ پہنچ رہا تھا اور شدید غم میں تھے کہ میں کیا کروں۔ ظاہر ہے اب طرفداری بھی نہیں کر سکتے جب تک ثبوت نہیں ملتا، اور اپنا ہی جسٹ کانٹ پٹ ہز فٹ ڈاؤن آلسو نا، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک دن حضرت اسامہ کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ تم نے حضرت عائشہ کا کہ ان میں کیا پایا؟ حضرت اسامہ نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت عائشہ کا کہ ان میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا،
کیسی یہ لوگوں کی گواہیاں بھی ایک دوسرے کے حق میں تھیں۔ حضرت علی کو بلا کے آپ نے مشورہ کیا تو حضرت علی نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اتنی پریشانی ہے تو پھر حضرت عائشہ کی جو پرسنل ان کی خادمہ، ان کی جو میڈ ہیں، جو ان کی لونڈی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ لونڈی کو بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو لونڈی نے کیا کہا؟ لونڈی نے بھی حضرت عائشہ کی گواہی، ہاں سچی مومنات ایسی ہی ہوتی ہیں نا۔ لونڈی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت عائشہ کا کہ میں نے ان میں کوئی خرابی، کوئی عیب نہیں پایا، ہاں بس صرف یہ بات ہے کہ بی بی کو جب میں کہتی ہوں کہ یہ میں نے آٹا گوندا ہے اس کا دھیان رکھو، وہ سو جاتی ہیں اور بکری میرا آٹا کھا جاتی ہے۔ مطلب چھوٹی عمر کی تھی نا، بہت ہی ہلکی عمر تھی، ٹین ایجر تو تھی، 18 سال کی تو کل تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو بہرحال وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہلکی سی کیئرلیسنس۔ اور پھر کہتی ہیں کہ یہ معاملہ سارا چلتا رہا۔ آپ نے ایک دفعہ کہا بھی کہ مسلمانوں میں سے کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزام لگا کے مجھے اذیت کی حد کر دی ہے۔ بخدا میں نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ میں اس شخص پر کوئی تہمت لگاتا ہوں، وہ تو کبھی غیر موجودگی میرے گھر بھی نہیں آیا۔ مطلب آپ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے تھے نا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ اگلی رودات بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ پھر جب 2 دن 3 دن میرے اس حالت میں گزرے تو پھر ایک دن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے ساتھ میری چارپائی پر بیٹھ گئے اور مجھے آگے کہنے لگے کہ عائشہ میرے کانوں تک ایک بات پہنچی ہے اور دیکھو اگر تو سچی ہے تو پھر مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری سچائی کے حق میں کوئی نہ کوئی برات ضرور نازل فرمائیں گے، اور دیکھ اگر تو جھوٹی ہے تو پھر تو توبہ کر لے۔ کیونکہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اور توبہ کرنے والوں کی وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ بڑا معتدل سا طریقہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ بس ایک سنی سنائی بات آپ کے کانوں میں چلی گئی ہے اور اس نے آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ ایک سنی سنائی بات آپ کے کانوں میں چلی گئی ہے اور آپ کے دل میں اس نے گھر کر لیا ہے، اور دیکھیں اگر میں وہ بات جو میں نے نہیں کی اس کے بارے میں کہوں گی نا کہ میں نے کی ہے تو آپ لوگ مان لیں گے، اور وہ بات جو خدا جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی، اگر میں کہوں گی کہ میں نے نہیں کی تو آپ نہیں مانیں گے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میں اتنی پریشان تھی اس وقت مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا، میں نے صرف یہی کہا کہ اب تو میں آپ کو صرف یہی کہہ سکتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل۔ پریشانی اور گھبراہٹ ہے، کہتی ہیں میں صرف کہوں گی کہ صبر جمیل۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ جملہ اور ہمارا مکالمہ ہوا اتنی دیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر سے وحی کی کیفیت، اور وحی کی کیفیت میں فرماتی ہیں کہ میرے والد اور حضرت ابوبکر صدیق اور میری والدہ حضرت ام رومان بھی ساتھ موجود تھیں، اور کہتی ہیں کہ میں بھی چپ اور میرے ماں باپ بھی چپ، اور اتنی ٹینشن کا کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ کا یہ حال تھا کہ ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹے نا تو شاید خون کا قطرہ نہ نکلے، ایسے خون خشک ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں حضرت عائشہ کے بارے میں کیا آیت نازل ہونے لگی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر جب وحی کی کیفیت تکمیل تک پہنچی تو آپ کے لبوں مبارک پر تبسم تھا، اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری صداقت اور تمہاری پاک دامنی کے حق میں آیات نازل کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سچے بھی پسند ہیں، باحیا پسند ہیں لوگ، اور اللہ ان لوگوں کی حفاظت بھی کرتا ہے جو اپنی حیا اور عصمت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، جو بدکاریوں سے بچتے ہیں، اللہ بھی پھر ان کا معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ آیات نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کر کے سنائی۔ کہتی ہیں کہ پھر میری والدہ اٹھی اور مجھے پیار کر کے تو کہنے لگی اٹھو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو ساتھ ہی حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا نہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی، میں تو اپنے اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے حق میں قرآن کی آیات نازل کر کے میرے لیے برات کا معاملہ فرما دیا۔ حضرت عائشہ کچھ اقوال میں یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے یقین تو ضرور تھا کہ اللہ کسی نہ کسی نشانی کے ذریعے میری برات کرے گا اور کسی نہ کسی ذریعے میری صداقت کو ثابت کرے گا، لیکن ایک قول میں کہتے ہیں کہ مجھے جسے کہتے ہیں نا کہ میری وائلڈسٹ ڈریمز میں بھی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے حق میں آیات نازل کر دے۔ جو سچے ہوتے ہیں اللہ ان کی سچائی، ان کی صداقت، ان کی پاک دامنی کے ساتھ حفاظت بھی کرتا ہے اور ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی سچے دین کو پورے حیا کے پیمانے پہ، پورے کردار کے پیمانے پر اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمارے ایمان، ہماری سچائی اور اللہ ہماری عزتوں اور آبروؤں کی حفاظت فرما۔
اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ معاملہ کیا ہے اس سارے کے سارے واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں خیر ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ ڈالا۔ وہاں سے صحابہ کرام کا نام بھی آتا ہے نا، عبداللہ بن ابی تو ان کا گینگ لیڈر تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی نام آتا ہے، زید بن رفاع ہیں، مصطح بن اساسہ ہیں، حسان بن ثابت ہیں، اور حمنہ بنت جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش کی بہن۔ تو اللہ نے فرمایا جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے اس نے گناہ کا اتنا ہی بار سمیٹ لیا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا سب سے بڑا حصہ کون؟ عبداللہ بن ابی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے یہ سنا تھا اس وقت مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں، آپ کے بارے میں اپنے آپ سے نیک گمان کیوں نہیں کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ حضرت اسامہ نے بھی کیا، حضرت علی نے بھی کیا، اس لونڈی نے بھی کیا، اور تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے؟ اس میں واقعہ بھی آتا ہے نا حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ کا، کہ جب یہ واقعہ افک اور یہ قصہ اور کہانی مدینہ کی بستی میں چل رہی تھی تو وہ منافقین کی عورتوں میں بھی چل رہی تھی قصہ گوئی۔ یہ تو چیز ایسی وجہ سے تو حد قذف جو ہے اس کا معاملہ کیا گیا نا کہ اب یہ تشہیر نہیں ہوگی۔ وہ تو حضرت عائشہ کی بھی رات ہو گئی کہ اللہ نے آیات نازل کر دی، لیکن رہتی دنیا تک پاک دامن مومن عورتوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے بھی تو کوئی طریقہ اختیار کرنا تھا۔ بہرحال حضرت ام ایوب انصاریہ نے جب منافق عورتوں سے یہ قصہ سنا اور یہ واقعہ افک ان تک پہنچا تو یہ فوراً اپنے شوہر کے پاس آئیں اور حضرت ابو ایوب انصاری سے پوری روداد سنائی۔ وہ اسکینڈل سن کے آئی نا اور اپنے شوہر سے سنایا، لیکن انہوں نے کتنا حسن ظن ہے اور کتنا خوبصورت ان کا رویہ کہ حضرت ابو ایوب نے حضرت ام ایوب انصاریہ سے کہنے لگے کہ سن دیکھ، اگر تو حضرت عائشہ کا کہ تو ان کی جگہ ہوتی تو کیا تو ایسا کام کرتی؟ انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، میں کبھی بھی نہ کرتی۔ تو فوراً ہی حضرت ابو ایوب نے کہا کہ پھر عائشہ تو تجھ سے بہت بہتر ہیں۔ اب ساتھ ہی کہنے لگے کہ اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو میں بھی کبھی ایسے کام کا گمان بھی نہیں کر سکتا، اور وہ تو نیکی میں اور ایمان اور عمل میں مجھ سے بہت آگے۔ تو گویا ان لوگوں نے بدگمانی نہیں کی تھی، اور وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ آپ کے وہ گواہ نہیں لائے، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بہت بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور کرو اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک سے دوسری زبان اس جھوٹ کو بس لیتی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے جا رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم بھی نہیں تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات، کسی پر الزام لگانا واقعی بہت بڑی بات ہے، اور اللہ نے اسی لیے حد قذف لگا دیا۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا؟ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے، وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، حد قذف کا مقصد سمجھ آیا کیا تھا؟ فحش، بے حیائی، بدکاری کی تشہیر اور سکینڈلزم کو روکنا اس کا مقصد تھا۔ وہ آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے تو یہ چیز جو تمہارے اندر ابھی پھیلی ہے یہ تو بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی اگر کوئی کرے گا تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہوتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ کس حوالے سے ہوا؟ اچھا جی، یہ ہوا اس حوالے سے تھا کہ جب حضرت ابو بکر کو یہ پتہ چلا کہ ان کی بیٹی پر الزام لگانے والا شخص کون ہے؟ مصطح بن اساسہ۔ اور یہ مصطح بن اساسہ وہ شخص تھا جو حضرت ابو بکر کی سالی، حضرت عائشہ کی خالہ ہے نا، ان کی سالی کا بیٹا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے کے پورے گھرانے کی مالی کفالت فرماتے تھے اور بہت زیادہ صدقہ خیرات ان کو دیتے تھے کیونکہ یہ تنگ دست گھرانہ تھا۔ تو اس حوالے سے جب حضرت
ابو بکر کو یہ پتہ چلا کہ میں تو ان کی ساری زندگی مالی کفالت کرتا رہا ہوں اور یہ میری بیٹی پر الٹا الزام لگا رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں ان کی مالی کفالت نہیں کروں گا۔ اس پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور یہ قرآن کی آیت جب حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی، اس کی روشنی میں تفکر تدبر کر کے اپنا محاسبہ کیا، تو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ میرے لیے کہا گیا ہے۔ مومنوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب اپنا پیغام اور اپنی چیز سمجھ آ جاتی تھی قرآن کے احکامات میں، تو فوراً توبہ اور اصلاح۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہی جو حدیث نے کہا تھا کہ جب تم کسی ایسے کام کے کرنے کی قسم کھاؤ جو نیکی کو چھوڑنے اور گناہ کے کرنے کی ہے، تو قسم توڑا کرو، کفارہ ادا کیا کرو، نیکی کرتے جاؤ اور گناہ سے بچے رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً اپنی قسم توڑی، گناہ کا قسم کا کفارہ ادا کیا، اور اسی وقت یہ غصہ پینا، معاف کرنا، احسان کرنا، حضرت ابوبکر نے یہ قسم کھا لی کہ اب مرتے دم تک جتنی اللہ استطاعت دے گا پہلے سے زیادہ مالی معاونت کروں گا۔ اللہ قرآن کو پڑھیں، اس میں اپنے لیے جو پیغام ملے اس پیغام کی روح سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب کہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق تھے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی سچ ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب الزام تراشی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ 7 بڑے بڑے گناہ موبقات میں سے کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا 7 بڑے بڑے ہلاک ہونے والے گناہوں کی صف میں ایک ہے۔ اللہ ہمیں ان احادیث کو یاد رکھنے اور معاشرے تک ان تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ یہ وہی بات جو ہم نے پیچھے بتائی، جو صاحب ایمان ہے وہ اگر آپس میں نکاح ہوگا تو ایک دوسرے کے ایمان، اسلام، دین، عمل کے اضافے کا ذریعہ بنیں گے اور ایک دوسرے کے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا خباثتیں کرنے والا، بدکاری کرنے والا کسی کے ماتھے لگے گا تو اس کا دین اور ایمان جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ تو گویا ایسوں کو ایک دوسرے کا ساتھی اور نیکوکاروں کو نیکوکاروں کا ساتھی۔ آج ہمارے معاشرے میں ویسے اس کے برخلاف آپ کو رویہ دیکھنے میں ملا، ضروری ملا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مائیں جن کو اپنے بیٹوں کے بارے میں بدکاری، خباثت، ہر غلط کام کا پتہ بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود کوئی بہت ہی اچھی سی نیک سی پردیدار بچی ہمیں ڈھونڈ دیں۔ اپنے بیٹے کی حرکتوں کا پتہ ہے تو بس پھر اسی کماش کی بچی اس کو ڈھونڈ کے دیں، کسی اور کا دین کیوں، کسی اور کا ایمان کیوں برباد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیمانے بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، تم داخل نہ ہو بیوتن، گھروں میں، غیر بیوتکم، سوائے تمہارے گھروں کے، حتی، یہاں تک کہ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ان پہلے ابتدائی 3 رکوعات میں تو ایک اسلامی معاشرے کے اندر انسداد بے حیائی کو روکنے کے لیے لعان کی، قذف کی، زنا کی حد رائج کی گئی، اور ساتھ ہی نکاح کے کچھ پیمانے یہ سارے وضع کیے گئے۔ اب باہر کی حدود اور باہر کے معاشرے کو صاف کرنے کے بعد باہر سے اندر آنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھر میں جاؤ تو کیا کیا کرو، تم نہ جاؤ حتی تستأنسوا، حمزہ نون سین انسا۔ کہا جا رہا ہے کہ تم کسی دوسرے کے گھر میں جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کا انس اور محبت تو معلوم کر لو۔ کیا وہ چاہتے بھی ہیں کہ تم ان کے گھر آؤ؟ کیا وہ اجازت بھی دیتے ہیں؟ کیا ان کو پسند بھی ہے؟ کیا وہ محبوب بھی رکھتے ہیں؟ کیا ان کو تمہارا آنا جانا اچھا بھی لگتا ہے کہ نہیں؟ اور کیا ان کو تمہارا آنا جانا ناپسند تو نہیں ہے، یا شوہر نے روک تو نہیں رکھا کہ فلاں کو ہمارے گھر میں داخل نہ ہونے دینا؟ تستأنسوا، ان کا انس، ان کی محبت اور ان کا رجحان، ان کی ترجیحات تو پتہ کر لو کہ تمہارے جانے یا تمہارے آنے کے معاملے میں ان کا رویہ، ان کی سوچ، ان کی پسند ناپسند، محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر استئذان یعنی اجازت طلب کر کے گھروں میں داخل ہونے کا ادب، سلیقہ سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے۔
اور یہ عرب کے اس معاشرے کے بیک گراؤنڈ اور سنیریو میں سمجھایا جا رہا ہے جہاں عرب وہ جاہل بدو گوار، ان کا طریقہ کیا تھا کہ جب وہ کسی کے گھر میں داخل ہوتے تھے نا تو اول تو وہاں دروازے تھے ہی نہیں، اور اگر دروازے ہوتے بھی تھے تو دوار کو کھولتے تھے، اور کباڑ کو کھولتے سار صحن میں نہیں، سیدھے گھر کے جو بہت ہی اندر والے حصے نا وہ وہاں تک ہی گھستے چلے آتے تھے۔ تو ان کو یہ ادب اور سلیقہ سکھایا گیا کہ اپنے گھروں کے علاوہ جب کسی کے گھر میں بھی جاؤ تو استیزان اجازت طلب کر کے ادب اور سلیقے کے ساتھ جاؤ۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بنیادی طور پر وہ حکم ہے جو اسلامی معاشرے میں مرد و زن کے اختلاط، مکسنگ کو روکتا ہے، گھر کی سینکٹٹی، ان کے گھر کے افراد کی پریویسی، خواتین اور مردوں کے سطر کے احکامات کے اوپر رائج رہنے کے طریقے کو سپورٹ کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بسا اوقات اگر گھر کے باہر سے کوئی غیر محرم مرد یا ایون محرم مرد بھی آ رہے ہیں تو گھر کی خواتین اگر گھر میں تنہا اکیلی ہیں تو وہ ہر حالت میں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ سر کی اوڑھنی اگر گھر خاتون بالکل اکیلی تنہا ہے، وہ فرش دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے اپنی باتیں اونچی کی ہوں گی، اس نے سر پہ سے اوڑھنی اٹھائی ہے، جب وہ تنہا ہے وہ یہ کر رہی ہے۔ تو ایسی حالت میں کسی کا بغیر بتائے اندر گھسے چلے آنا اور دھمکے چلے آنا، یہ اس کے سطر کے معاملات میں جو ہے وہ رکاوٹ ہو جائے گی۔ اور صرف خواتین ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ اگر باہر سے کوئی خاتون کسی دوسرے کے گھر میں جا رہی ہے تو گھر کے مرد پتہ نہیں کس حالت میں ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہوگا نہ باہر سے آنے والے مرد کے لیے نہ ہی باہر سے آنے والی عورت کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان